درندہ درندہ ہی ہوتا ہے. اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ انسان بن جائے، لیکن انسان بھی درندہ بن جاتا ہے. میری زندگی کا یہ واحد کیس تھا جس کے آگے میں ہتھیار ڈال چکا تھا اور میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا. ایک روز عمران شاہ صاحب تھانے میں آئے اور کہنے لگے اس جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے. میں نے سنا کہ لاپتہ ہونے والا جوان بیٹا تھا تو پہلے خیال یہ آیا کہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا. میں نے پوچھا وہ کب غائب ہوا تھا تو باپ نے بتایا 5-6 دن گزر گئے ہیں. لاپتہ ہونے والے کا نام عامر شاہ تھا. اس کے متعلق جو معلومات ملی وہ یہ تھی کہ اس کی عمر 24 سال تھی، شادی شدہ تھا، شادی کو 1 سال گزرا تھا. بیوی کی عمر 19 سال تھی اور وہ خوبصورت لڑکی تھی. عامر کسی پہلو خوبرو نہیں تھا. رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی خاص بات نہیں تھی. اس کے باپ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی جس میں وہ اکیلا کھڑا تھا. میرے پوچھنے پر باپ نے بتایا کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ازدواجی زندگی بھی کوئی ایسی بری نہیں تھی کہ گھر سے بھاگ جاتا یا کہیں جا کر خودکشی کر لیتا. ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کسی دوست کے ساتھ دشمنی ہو. میں نے پوچھا کیا آپ کو اس کے کسی دوست پر شک ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ جواب دیتے جھجک رہا تھا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو یا جیسے فیصلہ نہ کر سکتا ہو. یہ بات بتائیں یا نہ بتائیں. میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی مگر وہ کبھی مسکراتا اور کبھی سنجیدہ ہو جاتا. اس کی دوستی 3 لڑکوں کے ساتھ تھی. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی یا نہیں. وہ زیادہ تر انہی کے ساتھ رہتا تھا. میں نے سنا ہے کہ وہ تاش جوا کھیلتے تھے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جوئے کی بازی میں ان کے درمیان کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. عمران شاہ درمیانی درجے کا دکاندار تھا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر بزنس مین کی بیٹی سے کی تھی. عامر کے سسر کا وسیع الیکٹرانکس کا کاروبار تھا. وہ لوگوں کو نقد قسطوں میں سامان دیتے تھے. صرف ایک شک رہ گیا تھا. جو لوگ قسطوں پر سامان دیتے ہیں یہ لوگ ہفتے میں ایک بار ارد گرد کے دیہات میں وصولیوں کے لیے جایا کرتے تھے. مجھے شک ہوا کہ عامر وصولیوں کے لیے گیا ہوگا اور واپسی پر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا. اس کے باپ نے یہ کہہ کر میرا شک رفع کر دیا کہ دیہات کے کسی بھی دکاندار کے ساتھ اس کا کاروبار نہیں اور وہ قسطوں والے بھی نہیں کرتے. عامر کے 3 دوست میرے بلاوے پر تھانے میں آئے. ان سے میں نے الگ الگ پوچھ گچھ کی. ان میں سے ایک ریٹائرڈ سویلین کا بیٹا تھا. باپ کی زمین خاصی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے یہ نوجوان کرتا تھا. 18-19 سال کی عمر کا یہ نوجوان امیر زادہ لگتا تھا. دوسرا کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا. اس کا انداز بھی امیر زادوں والا ہی تھا. اور تیسرا خوشحال بیوہ کا بیٹا تھا. تینوں کو دیکھ کر میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ عیاش، خوش طبع، بے فکرے اور آوارہ ہیں. یہ تینوں نوجوان شکل و صورت اور جسموں کے لحاظ سے پرکشش تھے. اس سے میرے ذہن میں عامر کی بیوی کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. میں نے بہت کریدا، بہت جرح کی بات سے بات نکلے لیکن مجھے ہلکا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ ان میں سے کسی کی بھی عامر کے ساتھ دشمنی تھی. میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں چلا گیا ہوگا. تینوں نے الگ الگ ایک جیسا جواب دیا. انہیں کچھ پتا نہیں اور وہ خود حیران ہے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا. میں نے تینوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ سوچو، شاید کوئی وجہ یا کوئی اشارہ تمہارے ذہن میں آ جائے. کیا وہ لاپتہ ہونے سے پہلے پریشان تھا؟ وہ خوش رہنے والا لڑکا تھا، ایک نے جواب دیا. لیکن جب پریشان ہوتا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا تھا. پریشانی کی وجہ اس کی بیوی ہے. وہ اس سے خوش نہیں رہتی، اکثر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی. ہمیں یقین ہے کہ وہ عامر کو پسند نہیں کرتی، کسی اور کو پسند کرتی ہوگی. میں نے کہا اسی لیے زیادہ مائکے رہتی تھی. ہم تینوں میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ایسی بات ہے، ایک نے کہا. میں نے ہنستے ہوئے کہا مجھے شک ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو پسند کرتی ہے. معلوم نہیں آپ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں. ریٹائرڈ سیولین کے بیٹے نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تینوں شریف لڑکے ہیں. میں عامر کی بیوی کی بات کرتا ہوں. ہم اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں. اس کی بیوی شرمانے والی لڑکی نہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، کھل کر دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہے. کئی بار کھیتوں میں، ندی پر ہم سے کسی نہ کسی کو ملی ہے، رک کر گپ شپ بھی لگاتی ہے. لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی نیت خراب نہیں ہونے دی. ان 3 نوجوانوں نے مجھے اپنے ایک اور دوست کا نام بتا کر کہا وہ عامر کا دوست بھی ہے اور پڑوسی بھی. شاید اس کے گھر کے اندر کی باتیں بھی بتا سکے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ عامر کی ایک جوان بہن 2 سال سے بیوہ ہو کر گھر بیٹھی ہے اور اس کے متعلق کچھ قصے کہانیاں مشہور ہیں. میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ عامر کے اس دوست سے ہی پوچھے. ایک کانسٹیبل کو بھیج کر عامر کے اس چوتھے دوست کو بلایا. اس کے آنے تک میں نے ASI سے کہا کہ وہ مخبروں کو بلا کر عامر کے گھریلو حالات معلوم کرے.
عامر کا یہ دوست ایک دکاندار کا بیٹا تھا، عمر 22 سال، صاف ستھرا رنگ اور بڑے اچھے نقش و نگار کا جوان تھا۔ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اس سے میں نے وہی باتیں پوچھی جو ان 3 نوجوانوں نے پوچھ چکا تھا۔ اس نے وہی جواب دیے جو یہ لڑکے دے چکے تھے۔ ان تینوں کی طرح یہ نوجوان بھی ذہین تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ عامر کی بیوی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوگا کیونکہ وہ اس کے پڑوس میں رہتا ہے۔ میرے یہ 3 دوست معلوم نہیں آپ کو کیا بتا چکے ہیں۔ وہ پوری طرح پاک اور صاف ہے۔ وہ خوبصورت، ہنسمکھ، شرماتی نہیں۔ مردوں کی طرف دیکھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہوں۔ ایسی بے تکلفی سے باتیں کرتی ہے کہ مرد کسی اور ہی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ تینوں جوان اس لڑکی سے بے عزتی کروا چکے ہیں۔ وہ عامر کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ شاید اس کے رنگ کی وجہ سے، اس نے جواب دیا۔ سنا ہے اس کی ایک جوان بہن بیوہ ہے۔ کیسی ہے؟ مجھے شک ہے کہ یہی بہن عامر کی گمشدگی کی ذمہ دار ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ اس کی عمر 24 سال ہے۔ اس کا رنگ عامر کی طرح سانولا نہیں، صاف ستھرا ہلکا گندمی رنگ ہے اور نقش بہت تیکھے ہیں۔ قصبے سے 1 میل دور ندی سے اوپر پھلوں کا ایک باغ ہے۔ اس کا مالک سلیم جوان آدمی ہے۔ کچھ عرصے سے عامر کی بہن وہاں جاتی ہے اور سلیم اس کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام ہادیہ ہے۔ پہل تو میں اسے افواہ سمجھتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ گیا۔ الگ صبح عورتیں ندی پر جاتی ہیں، ہادیہ بھی جاتی ہے۔ میں 3 بار اس کے تعاقب میں گیا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ سلیم اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ ہادیہ ایک اور طرف سے باغ میں داخل ہوئی اور میں نے اسے سلیم کے ساتھ اس مکان میں جاتے دیکھا جو باغ میں ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ عامر کو معلوم تھا، اسے اب کوئی 2 ماہ ہوئے پتہ چلا تھا۔ اس نے کہا مجھے بہت پہلے کا پتہ تھا۔ میں نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی بہن سے متعلق کون ایسی باتیں سنتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ ایک صبح ہادیہ کو میں نے باغ سے نکلتے دیکھا تو فصلوں کی اوٹ میں اسے روک لیا۔ میں نے اسے کہا ہادیہ، تمہارے بھائی نے سارے شہر میں اپنی عزت بنا رکھی ہے اور تم ہو کہ اس کی عزت تباہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ اس نے ذرا بھی شرم محسوس نہ کی۔ میری چھاتی پر ہلکے سے دونوں ہاتھ مار کر بولی، تم پڑوسی ہو کر میری بات نہ پوچھو تو میں کیا کروں؟ وعدہ کرو تو میں باغ میں نہیں آیا کروں گی۔ میں اس کے اشارے سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو میں گناہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسے پھر اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تو بھی وہ نہ سمجھی۔ کہنے لگی مجھے خاوند کی ضرورت ہے، مجھے خاوند کی محبت چاہیے۔ میں تنہائی کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ عامر کے اس دوست نے مجھے بتایا۔ عامر کو جب پتا چلا کہ اس کی بہن سلیم کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ سلیم کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے سلیم سے کہا ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مشکل سے 1 مہینہ گزرا ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے۔ میری رائے تو یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ بہن بدکار ہو اور بھائی کے سر چڑھی رہے اور بھائی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے تو ایسے بھائی کو خودکشی کر لینی چاہیے یا وہ منہ چھپانے کے لیے گھر سے بھاگ جائے۔ اس نوجوان سے مجھے بہت کچھ مل گیا۔ کچھ اور بھی اس سے پوچھا اور میرے ذہن میں 2 شکوک پختہ ہوئے۔ ایک یہ کہ عامر گھر کے حالات اور بہن کی چال چلن سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے سلیم کے ساتھ لڑائی مول لی۔ سلیم نے عامر کو قتل کر دیا یا کروا دیا۔ لہٰذا میرا مشتبہ نمبر 1 سلیم تھا۔ میں اس سے نہیں جانتا تھا۔ ہر تھانے دار اپنے علاقے کے سرکردہ افراد سے واقف ہوتا ہے، خواہ وہ نیک کاموں میں سرکردہ ہو خواہ جرائم میں۔ سلیم سے میں واقف نہیں تھا، میرا کانسٹیبل اسے جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلیم خوشحال ذمہ دار اور وہ نیک نام نہیں۔ مختصراً یہ کہ اس کے متعلق مجھے ایسی رپورٹس ملی جس نے میرا شک مزید پختہ کر دیا، لیکن اس کے خلاف مجھے کسی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے دوسرے دن عامر کی بہن ہادیہ کو تھانے بلایا۔ ہادیہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ قد بد کے لحاظ سے اس میں بڑی کشش تھی اور خدا نے اسے شکل و صورت بھی بڑی اچھی دی تھی، مگر اس کی قسمت بہت بری تھی۔ تمہیں اپنے بھائی سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا اور تمہیں اس کا کوئی افسوس بھی نہیں؟ میں نے کہا۔ یہ آپ کو کیسے شک ہوا کہ مجھے اپنے بھائی کا غم نہیں؟ اس نے کہا۔ میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جن سے مجھے شک ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ جھوٹ نہ بولنا ہادیہ، عامر تمہاری وجہ سے لاپتہ ہوا ہے اور اس کا مجرم سلیم ہے۔ دیکھو ہادیہ، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے اور دشمنی کس کے ساتھ۔ میری دلچسپی تمہارے بھائی کے ساتھ ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نہ ملیں تو میں آپ کے پاس خود ہی آ جاؤں گی اور آپ کو بتا دوں گی
کہ میرے بھائی کو سلیم نے غائب کیا ہے اور شاید قتل بھی کروا دیا ہے۔ میرا خیال ہے تم عامر کی بیوی کو تنگ کرتی ہو، میں نے کہا، اور بیوی اسے تنگ کرتی رہی اور اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ وہ کوئی تسلی بخش یا کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکی۔ تفتیش میں مزید 4-5 دن گزر گئے۔ ایک روز صبح سویرے اطلاع آئی کہ ندی میں ایک لاش پڑی ہے۔ میں وہاں گیا۔ سلیم کا باغ قصبے سے 1 میل کے لگ بھگ دوری پر تھا۔ ندی اس کے قریب سے گزرتی تھی۔ لاش اس جھیل سے آگے پانی میں پڑی تھی۔ میں نے لاش دیکھی، پرانی تھی، سوج گئی تھی اور کہیں کہیں سے کھائی ہوئی بھی تھی۔ چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ عامر کے باپ اور سسر کو بلایا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لاش عامر کی ہے یا نہیں۔ اس کا باپ اور سسر آئے تو عامر کی ماں اور بہن بھی ان کے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے لاش کو بڑے غور سے دیکھا۔ عامر کے باپ نے وثوق سے کہا، یہ لاش عامر کی ہی ہے۔ انہوں نے لاش کی شناخت اس کے کپڑوں سے کی جو اس نے پہن رکھے تھے، اور ایک پرانے زخم کا نشان بازو پر تھا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ گمشدگی کا کیس اب قتل کا کیس بن گیا تھا۔ مجھے ہادیہ کی چیخ نما آواز سنائی دی، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ہادیہ نے لاش دیکھنے والوں کو تماشائیوں میں سے ایک تماشائی پیچھے ہٹ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادیہ نے اس کا تک پہنچ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس آدمی نے ہادیہ کو دھکا دے کر گریبان چھڑا لیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اس آدمی کو ادھر لے آؤ۔ وہ آدمی میرے سامنے آیا۔ اچھا خوبرو آدمی تھا، لیکن اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس سے نام پوچھا۔ سلیم، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ چھٹی ہوئی بدکار عورت ہے جناب، اس کی نہ سنیں۔ جب دیکھو میرے باغ میں پہنچی ہوئی ہے اور کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو۔ میں بیوی بچوں والا ہوں، میں اس کے کہنے پر تمہیں پھانسی نہیں چڑھا دوں گا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، تمہاری پوری بات سنوں گا۔ ہادیہ کو میں نے ساتھ لے لیا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سلیم کو ساتھ لے لے اور اسی کے باغ میں چلا جائے۔ سلیم 34 سال کی عمر کا خوبرو اور خوشحال آدمی تھا۔ اس کے متعلق مجھے کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اس کا باغ بڑا خوبصورت تھا۔ اس میں اس نے ایک مکان بنا رکھا تھا جس کے 2 کمرے تھے۔ اس کے ارد گرد پودوں اور جھاڑیوں کی گھنی باڑ تھی۔ میں نے جاتے ہی باغ میں کام کرنے والوں کو الگ کر لیا۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا سلیم کی عمر کا۔ ادھیڑ عمر کی بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے۔ ان کا کچا مکان باغ کے کونے میں تھا۔ دوسرا اکیلا تھا۔ میں نے ادھیڑ عمر مالی کی بیوی کو بھی بلا لیا۔ اس عورت کو دیکھ کر میں چونکا۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی۔ اس کی عمر 25 سال تھی، لیکن اس سے کم لگتی تھی، اور اس کا خاوند اس سے کم و بیش 15 سال بڑا تھا۔ خاوند سوکھا مرجھایا ہوا، دبلا پتلا، اور اس کی بیوی بڑے اچھے رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ خوبصورتی پاک بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ عورتوں کی خوبصورتی میں بدی کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایسی عورت کسی مرد کو نظر بھر کر دیکھے تو مرد کا جسم کانپ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے انداز اور بات کرنے کے طریقے سے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تو پھنسی پھسائی ہے، مگر مرد کو ایسے چکر دیتی ہے کہ دن کو تارے دکھا دیتی ہے۔ اس نے اپنا نام خالدہ بتایا۔ وہ ہادیہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں سلیم کو اس کے مکان کے اندر لے گیا۔ سنو سلیم بھائی، میں نے تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس پر غور کر لو۔ یہ تم پر منحصر ہے، مجھے دوست سمجھو۔ اگر مجھ سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرو گے تو بات تھانے میں چلی جائے گی۔ وہاں میں اپنے سگے بھائی کو بھی بھائی نہیں سمجھتا۔ اصل بات یہی بتا دو، ہادیہ تمہارے گلے کیوں پڑ گئی تھی؟ بڑی مکار اور عیار عورت ہے جی، اس نے کہا۔ میرے پیچھے پڑی ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اور جھک مارتی پھرتی ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا تھا، یہ پھر بھی باز نہ آئی۔ اس نے جاتے جاتے کہا، دیکھنا تمہیں کیسا ذلیل کرتی ہوں۔ آج اسے موقع مل گیا۔ چلو یار، میں نے کہا، آؤ تھانے چل کر بیٹھیں گے، وہاں گپ شپ ہوگی۔ دونوں مالیوں اور ایک مالی کی بیوی خالدہ کو بھی تھانے چلنے کو کہا۔ ہادیہ بھی ساتھ ہی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے میں نے جوان سال مالی کو اپنے ساتھ بٹھایا، جس نے بیوی بچے قصبے میں ہی رہتے تھے۔ اس نے کہا اس کا جھوٹ اسے پھنسا دے گا، جو اس سے پوچھا جائے وہ بالکل سچ بتائے گا۔ میں نے اس سے ہادیہ کے متعلق پوچھا، وہ اسے جانتا تھا کہ نہیں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ باغ میں سلیم صاحب کے پاس آیا کرتی تھی۔ ہادیہ عموماً کس وقت آتی تھی؟ صبح سویرے، جب ابھی روشنی پوری نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی رات کو بھی آ جاتی تھی، اس نے جواب دیا۔ پیغام کون لاتا اور لاور لے جاتا ہے؟ اس نے کہا، ان کے درمیان خالدہ ہے۔ کبھی سلیم اس کی زبانی ہادیہ کو پیغام بھیجتا ہے اور کبھی ہادیہ سلیم کو پیغام بھیجتی ہے۔ عامر کے متعلق اس نے بتایا، میں اسے جانتا ہوں، وہ ہادیہ کا بھائی ہے اور 2 مرتبہ وہ باغ میں آیا تھا۔ تقریباً 20 روز گزرے وہ آخری بار آیا تھا۔ ان میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ اس مالی سے مجھے بہت کچھ مل گیا تھا۔ اب خالدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔
میں نے اس کے ساتھ ایسے ہی انداز سے بات کی جیسے وہ مجھ سے ملنے آتی ہو اور میں گپ شپ لگانا چاہتا ہوں۔ ایسی عورتیں بڑی جلدی بے تکلف ہو جایا کرتی ہیں۔ میری ایک بات غور سے سن لو خالدہ، جو کچھ تم جانتی ہو سچ سچ بتا دو۔ مجھے تمہارے متعلق ہر ایک بات معلوم ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کہ خدا نے تمہیں جتنا حسن دیا ہے اتنی اچھی قسمت نہیں دی۔ یہ خاوند تمہارے قابل نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سلیم نے تمہارا رشتہ اس آدمی سے کیوں کرایا تھا اور تمہیں باغ میں ہی کیوں مکان دے دیا ہے۔ تم اپنے خاوند کی نہیں سلیم کی بیوی ہو۔ میری کسی بات سے گھبرانا نہیں، تم میری مجرم نہیں ہو۔ میں نے اسے ہادی اور سلیم کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کے تعلقات کس طرح شروع ہوئے تھے اور وہ کس طرح پیغام رسانی کرتی تھی۔ خالدہ کو ان کی ملاقاتیں پسند نہیں تھی کیونکہ ان کی جگہ ہادیہ نے لے لی تھی۔ خالدہ سلیم کی رازدان تھی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سلیم نے ہادیہ کے بھائی کو کس طرح قتل کیا۔ میں نے کہا میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتی۔ اس نے کہا یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہادیہ کا بھائی سلیم کے ہاتھوں ہی قتل ہوا ہے۔ ایک سلیم باغ میں آیا اور مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو اسے غصے کی حالت میں دیکھا۔ کہنے لگا بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے۔ بیوی اسے بدکاری سے منع کرتی تھی۔ عامر اس کی بیوی سے ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ اپنے خاوند کو بدکاری سے روکو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سلیم باغ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں عامر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے رات باغ میں گزار دی۔ اگلے روز اس نے مجھے کہا تم ذرا ہمت کرو، عامر کی بیوی کو باغ میں لے آؤ۔ میں نے کہا یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ سلیم نے کہا یہ کام کر دوں تو جو مانگو گی دوں گا۔ خالدہ نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے عامر کی بیوی کے ساتھ کس طرح دوستی پیدا کی۔ دو ملاقاتوں میں اتنی بے تکلفی پیدا ہو گئی کہ راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ عامر کی بیوی خالدہ کے فریب میں آ گئی اور وہ دوسرے دن خالدہ کے ساتھ باغ میں چلی گئی۔ خالدہ نے پروگرام یہ بنا رکھا تھا کہ 2-3 بار باغ میں لے جا کر ایک روز سلیم سے ملوا دے گی، جو رسمی سی ملاقات ہوگی، پھر آہستہ سے ان کی دوستی پکی کرا دے گی۔ مگر سلیم اور خالدہ ایک پہلو کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اس پہلو پر عامر کی بیوی کی نظر پڑ گئی۔ وہ جب دوسری مرتبہ باغ میں گئی تو اس نے خالدہ سے اس کے بھائی کا نام پوچھا۔ عامر کی بیوی نے چونک کر باغ کا جائزہ لیا اور زیر لب سلیم کہہ کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ وہی باغ ہے، اس نے کہا۔ اس کے مالک کا نام سلیم ہے نا، اور تمہارا نام خالدہ ہے؟ خالدہ ایسی چکرائی کہ اس کے منہ سے ہاں نکل گئی۔ اور وہ جو میں نے سنا ہے کہ سلیم کی ایک بڑی خوبصورت نوکرانی ہے، وہ تم تو نہیں؟ عامر کی بیوی نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ سچ بتاؤ کون ہو تم، اور میرے ساتھ تم نے دوستی کیوں کی ہے؟ خالدہ نے اسے چکر دینے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کو یاد آ گیا کہ یہ وہ باغ ہے جہاں اس کے خاوند کی بہن ہادیہ آیا کرتی ہے۔ وہ اس قدر بھڑکی کہ خالدہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس نے صاف کہہ دیا کہ سلیم اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ عامر کی بیوی نے خالدہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، پیشتر کہ اس کی جگہ خالدہ سنبھالتی۔ لڑکی جا چکی تھی۔ خالدہ نے سلیم کو بتایا کہ یہ لڑکی اس کے جال میں نہیں آ سکتی۔ سلیم کا رد عمل پہلے بڑا جوشیلا تھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس سے 4-5 روز بعد ہادیہ نے خالدہ کو بتایا کہ اس کا بھائی عامر معلوم نہیں کہاں پر چلا گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے کوئی واضح بات اگلوا سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ اس لیے میں نے باہر بٹھا دیا اور سلیم کو بلا لیا۔ میں نے اس سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو مجھے عامر کے دوستوں سے، ہادیہ سے اور خالدہ سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے کسی ایک بھی بات کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک بات مانتا چلا گیا۔ میں نے اسے کہا یہ اقبال جرم کر لے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس نے چلانا اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا کہ اس نے عامر کا قتل نہیں کیا۔ مزید 4-5 دن گزر گئے۔ 1 ہفتے سے سلیم میرے پاس تانے میں تھا۔ وہ مجھے بے گناہ دکھائی دینے لگا۔ آخر تھک ہار کر میں نے سلیم کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے بتا دیا کہ وہ مشتبہ آیا اور گھر سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے 2 مخبر لگا دیے۔ اسے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ دن کا 1 بج چکا تھا۔ رپورٹ آئی کہ سلیم قتل ہو گیا ہے اور لاش باغ میں پڑی ہے۔ رپورٹ لکھوانے والوں میں اس کا چچا تھا اور 2 مالی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے اور وہ اس طرف سے باغ میں سلیم کے مکان میں داخل ہوا جدھر راستہ نہیں تھا، پودوں اور جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ انہیں کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہی آدمی دوڑتا ہوا باڑ سے نکل گیا۔ میں جائے واردات پر پہنچا۔ لاش سیدھی کی، لمبے چاقوں کے 2 گہرے زخم سینے پر تھے۔ میں نے وہاں جو کارروائی کرنی تھی مکمل کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ میں دن بھر تفتیش میں مصروف رہا اور رات کو آئی میں تھانے میں بیٹھا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں عامر کی روح نے آ کر خون کر دیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا عامر کے گھر پہنچا۔
باہر کا دروازہ کھلا تھا. میں نے دیکھا کہ ہادیہ صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی. اتنے میں کمرے سے عامر نکلا. وہ بلا شک و شبہ عامر تھا جس کی لاش ندی سے برآمد ہوئی تھی. عامر کو گرفتار کر لیا گیا. اس نے اقبالی بیان میں کہا کہ سلیم کو میں نے قتل کیا ہے اور اپنی بہن ہادیہ کو بھی میں نے قتل کیا ہے.